السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 1831 1831 یعنی 1831 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب نسیم سلفی صاحب ہیں، ریاض سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال ایک آڈیو کے بارے میں ہے اور آڈیو ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ اپنے سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ اوپر جو آڈیو ہے اس میں مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی کے بہت سارے خواہشات میں سے ایک بڑی خواہش مدینے کا کتا بننے کی، ان کی اس خواہش کو الیاس گھمن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فٹ کیا ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ اور اس آڈیو کے اندر الیاس گھمن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو واقعات بیان کیے ہیں، ذرا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب نسیم سلفی صاحب نے جو آڈیو بھیجا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ آڈیو ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ آڈیو 6 منٹ 48 سیکنڈ کا ہے، 6 منٹ 48 سیکنڈ کا ہے، اور اس کے اندر الیاس گھمن نے مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی کے قصیدے میں سے 2 اشعار پڑھے ہیں، اور وہ اشعار یہ ہیں کہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مورو مار۔ ان دونوں اشعار کا مطلب یہ ہے کہ امیدیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن بڑی امید اور بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا جو شمار ہو وہ مدینے کے کتوں میں ہو، سگانے مدینہ مدینے کے کتوں میں ہو، اور جب تک زندہ رہوں مدینے کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور جب میں مر جاؤں تو مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھ کو کھا لے۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد الیاس گھمن نے آگے کہا ہے کہ اس شعر کے اوپر ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا، اور اس کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بہترین سانچے میں ڈھال کر کے بنایا اور سب سے معزز بنایا، اس کے باوجود دیوبند کے ایک بہت بڑے امام اپنے آپ کو کتا کہلوانا پسند کرتے ہیں، مدینے کا کتا۔ اور اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے الیاس گھمن نے یہ کہا کہ اگر یہ اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر پڑتا ہے تو یہی اعتراض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 واقعہ، ایک واقعہ تاریخ الخلفاء جو امام سیوطی کی کتاب ہے اس سے، اور دوسرا واقعہ کنز العمال والم نمبر 12 پیج نمبر 529 اور حدیث نمبر 35703، یہ 2 کتابوں سے اس نے 2 واقعہ پیش کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار ایک باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا درخت کے شاخ پہ ڈال پہ ایک پرندہ، ایک گوریا بیٹھا ہے، تو کہا کہ اے گوریا، تیرا نصیب بڑا ہی اعلیٰ ہے کہ تو پرندہ بن کر کے پیدا ہوا، درختوں پہ اڑتا ہے، درختوں سے کھاتا ہے، اور تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، اور اے پرندہ، یقینی طور پر تو بڑا ہی نصیب والا ہے کہ تو درختوں سے کھاتا ہے، پرندوں کے جھرمٹ میں اڑتا ہے، اور تیرا کوئی حساب نہیں۔ کاش کہ میں تیری طرح سے ایک پرندہ ہوتا، کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا، ایک بھیڑ ہوتا، بکرا ہوتا، جس کو کاٹ دیا جاتا اور کاٹ کر کے اس کا شوربہ اور ترکاری بنا کر کے کھا لیا جاتا، اور پھر اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا، اور ابو بکر سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد الیاس گھمن نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پرندہ بننا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ کاش وہ پرندہ ہوتے، ان کی خواہش تھی کہ کاش وہ بھیڑ ہوتے، دمبا ہوتے، بکرا ہوتے، اور ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اگر یہ اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پہ پڑتا ہے تو یہی اعتراض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بات اس آڈیو کے اندر کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو مدینے کا کتا بننے کی خواہش چاہے قاسم نانوتوی دیوبندی کی ہو، چاہے الیاس گھمن کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو،
یہ جو مدینے کا کتا بننے کی جو خواہش ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ شرعی نصوص کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں یہ جو مدینہ کے کتا بننے کی جو خواہش ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ ذرا اس کے بارے میں پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق بڑی بہترین انداز میں فرمائی ہے اور انسانوں کو اپنی مخلوقات پر شرف و بزرگی عطا کی ہے، عقل و شعور کے ذریعے سے جانوروں سے ممتاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت و بزرگی عطا کی اور خشکی اور تری میں ان کو سواری دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور انسانوں کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری عنایت کی۔ جس خالق نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، احسن تقویم میں تخلیق کیا، اور جس انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوسری مخلوقات پر برتری اور منزلت اور اعلیٰ مقام عطا کیا، اگر انسان اس کا صحیح شکر گزار بندہ بن کر کے رہتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس انسان کی مثال کتے سے دی جائے، کیونکہ کتا جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال جھوٹے لوگوں کی دی ہے، یعنی ایسے مکذوبین، ایسے کذاب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کتے سے دی ہے۔ آپ قرآن کریم دیکھیے، اور کہا ہے کہ یہ بہت بری مثال ہے۔ قرآن کریم دیکھیے، شریعت کا فہم اور شریعت کی سمجھ کی جو دہائی دیتے ہیں یہ الیاس گھمن۔ پہلے قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ شریعت کہاں ہے؟ اللہ کے کلام میں ہے۔ شریعت کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ آپ اللہ کے کلام کو غور سے دیکھ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے دیکھیے، اس پر تدبر کیجئے تو شریعت کا سمجھ آئے گی۔ یہ صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، خود ساختہ اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے دین پر غور و فکر کر کے اور منطقانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زبان کو جدھر چاہے موڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ شریعت کا فہم نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کا فہم اگر لینا ہے تو آپ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 175، 176، 177، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال کتے سے دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو بری مثال کہا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175، 176، 177، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر آپ اس آدمی کا قصہ بیان کیجئے، تلاوت کیجئے جس کو ہم نے آیات دی ان کو، اور وہ ان آیات سے منہ پھیر کر کے ان آیات سے نکل گیا، کافر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ لیا۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیاتوں کی وجہ سے، ان آیات کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند کر دیتے، لیکن اس نے زمین پر گرنا چاہا، ذلیل ہونا چاہا اور اپنی خواہش پر چلا، تو اس کی مثال کتے کی طرح سے ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے، تو اس پر بوجھ ڈالے، تب بھی وہ زبان نکالے گا، لٹکائے گا، اور اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے گا۔ اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں پر اس قصے کو بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی آیتوں پر اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہیں، ان لوگوں کی مثال جو یہ کتے کی جو یہ مثال ہے، یہ بہت بری مثال ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے
اس سے معلوم ہوا کہ کتے کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور مکذوبین لوگ ہیں. ان کی جو مثال ہے وہ کتوں کی مثال ہے، اور اس کی آیات کی تصدیق کرنے والے صحیح مسلمان اور صحیح مسلمانوں کی یہ مثال بالکل نہیں ہو سکتی. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، ان کی یہ مثال قطعی نہیں ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کتے کی مثال بہت بری ہے، اس لیے کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی مسلمان کے شان نہیں ہے، کسی مسلمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہے یا کتے کی مثل قرار دے، یا پھر اپنے آپ کو سگے مدینہ کہے کہ ہم مدینہ کے کتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غور فرمائیے، صحیح البخاری کتاب الہبت و فضلہا و تحریض علیہا حدیث نمبر 2622، جامع ترمذی حدیث نمبر 1290 پر 98. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے. وہ آدمی جو اپنے تحفے کو دے کر کے لوٹاتا ہے، اس کی مثال کتے کی ہے جو اپنے قے کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی قے کرنے کے بعد اس کو چاٹتا ہے اور کھاتا ہے. اسی طرح سے اس آدمی کی مثال ہے جو کسی کو تحفہ دے دیا کہ یہ تمہارا ہے، تم کو میں نے گفٹ کر دیا، اور پھر اس کو مانگ لے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہہ دیا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بری مثال نہیں ہے. اور سب سے بری مثال کیا ہے؟ کتے کی سب سے بری مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کتے کی مثال جو ہے وہ بہت بری مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کسی مسلمان کی مثال نہیں ہو سکتی. اسی لیے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہے، کیونکہ کتا جو ہے اتنا نجس ہے، اتنا ناپاک ہے، اتنا پلید ہے کہ جس برتن میں منہ ڈال دے شریعت مطہرہ کی روشنی میں 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 172، صحیح مسلم حدیث نمبر 279، سنن نسائی حدیث نمبر 63، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ باب و تحریم تصویر صورت الحیوان حدیث نمبر 2104 میں بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے قاصد جبرائیل امین وعدہ خلافی کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو کتے کا ایک بچہ چارپائی کے نیچے دکھائی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ پلہ اس جگہ کب آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے علم نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ باہر نکالا گیا. اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن تم نہیں آئے. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا. جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم وہاں داخل نہیں ہوتے. آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ کتا اتنا نجس، اتنا پلید اور اتنا بدترین جانور ہے کہ جہاں یہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جس برتن میں کتا منہ ڈال دے وہ برتن 7 مرتبہ دھونا چاہیے. لہذا انسان کو اتنے نجس اور پلید جانور کی مثال نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا چاہیے. یہ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بری مثال کہا ہے، یہ مدینے کے بھی کتے کے بارے میں ہے اور دنیا کے تمام کتوں کے بارے میں. ایسا نہیں کہ مدینے کا کتا بڑا اوف. آگے آپ دیکھیں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو الیاس گھومن صاحب ہیں اور ان کے جو امام صاحب ہیں قاسم نانوتوی یا اس طرح کے جو دیگر جو بدعتی اور خرافاتی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے مدینے کے کتے کو کتنا بڑا سمجھا ہے، آگے ابھی پتہ چل جائے گا. جو لوگ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے وہ تذلل اور عاجزی اور انکساری پر مبنی ہے، حالانکہ یہ شیطانی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر یہ نسبت تذلل اور عجز و انکساری والی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور تبع تابعین رحمہم اللہ اس سے محروم نہ ہوتے، وہ بھی اپنے آپ کو مدینہ کا کتا کہتے.
ذرا یہ جو الیاس گمن صاحب جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا ہے؟ اور محبت نبی جس کے بارے میں یہ اپنے آڈیو میں کہتے ہیں کہ محبت محمدیہ کے غلبے میں آ کر کے قاسم نانوتوی حضرت نے یہ بات کہی ہے، تو محبت محمدیہ کا غلبہ قاسم نانوتوی کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو محبت نبوی کی مثال دنیا کے اندر پیش کر کے گئے ہیں، قاسم نانوتوی جیسے لوگ اگر پوری دنیا میں ہو جائیں اور وہ سب مل کر کے محبت محمدیہ میں مستغرق ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایک صحابہ کے پلے میں بھی نہیں آ سکتے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ خیر القرون کے لوگوں میں اس طرح کی نسبت کا ایک اشارہ تک نہیں ملتا۔ کسی نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا بالکل نہیں کہا ہے، ایک بھی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے۔ اور یہ نسبت جو ہے وہ موجودہ دور کے صوفی اور قبوری اور بدعتی لوگ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں، جو قبر پرست قسم کے لوگ ہیں، اور جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، خرافاتی قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، ان کا دماغ اس قدر مفلوج اور معاف ہو چکا ہے کہ وہ کتوں کو بھی ولی اور صاحب کرامت بزرگ سمجھنے لگے ہیں۔ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نام سنتے ہی الیاس گمن صاحب کا کان کھڑا ہو جائے گا، ان کے کان نام سنتے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی کتاب ہے شمائم امدادیہ، پیج نمبر 76 اور حصہ دوئم، وہاں پہ لکھتے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی بھی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا اور جنید بغدادی کی نظر، یعنی آپ کی نگاہ جو ہے اس کتے پر پڑ گئی، اور جنید بغدادی کی نظر پڑتے ہی وہ کتا اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، اور سب کتوں نے اس کے ارد گرد بیٹھ کر کے مراقبہ کیا۔ اٹھائیے جا کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب شمائم امدادیہ، پیج نمبر 76 حصہ دوم پہ یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح سے ایک مولوی ہے منظور احمد شاہ، ان کی کتاب ہے مدینۃ الرسول، اور اس میں پیج نمبر 408 پہ لکھتے ہیں کہ مدینۃ الرسول کے کتے محترم، سگانے محترم اور چند یادیں۔ مدینۃ الرسول کے سگانے محترم، یعنی سگ جو ہے یہ کتا اور سگان اس کی جمع، لکھتے ہیں کہ مدینۃ الرسول کے سگانے محترم اور چند یادیں، اس عنوان کے نیچے جماعت علی شاہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے احباب کے ساتھ مدینۃ الرسول کے کسی گلی میں کھڑے تھے کہ سامنے سے ایک زخمی کتا چیختا ہوا آیا، اس کتے کو کسی نے پتھر مارا تھا۔ سید صاحب اس منظر کو دیکھ کر کے بے خود ہو گئے، اور اسی بے خودی کے عالم میں مدینے کے اس کتے کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اپنے دستار سے اس کے خون کو صاف کیا، پھر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ اے سگے طیبہ، اے مدینہ کے کتے، اللہ کے واسطے بارگاہ رسالت میں میری شکایت نہ کر دینا۔ پھر دیر تک سگے طیبہ کو اپنے بازو میں لیے روتے رہے۔ اور اسی طرح سے اسی کتاب کے پیج نمبر 409 پہ، مدینۃ الرسول کے پیج نمبر 409 پہ لکھتا ہے یہ منظور احمد، اس کا نام جو ہے وہ منظور احمد شاہ، اور اس کی کتاب ہے مدینۃ الرسول، اور اس کے اوپر جو عنوان لگایا ہے مدینۃ الرسول کے سگانے محترم اور چند یادیں، اسی کتاب کے پیج نمبر 409 پہ لکھتا ہے کہ 1968 کی بات ہے، پیر سید حیدر علی شاہ نے مجھے مدینۃ الرسول میں یہ واقعہ سنایا۔ ایک حاضری پر سیدنا نے فرمایا کہ آج مدینۃ الرسول کے درویشوں کی دعوت ہے، دیگیں پکوائی گئی، بازار سے نئے برتن منگوا لیے گئے، عرض کی گئی حضور درویشوں کی آمد کا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ آپ نے فرمایا درویش آئیں گے نہیں، بلکہ تمہیں ان کے حضور جا کر کے نذرانہ خود پیش کرنا ہوگا۔ فرمایا یہ روٹیاں، یہ گوشت مدینہ منورہ کے سگانے محترم یعنی محترم کتوں کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ تلاش کر کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اور اسی طرح سے پیج نمبر 409 410 پر سگے طیبہ کی نوازش
یعنی مدینہ کے کتوں کی نوازش کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک حاضری میں مدینہ منورہ سے واپسی کی سار تھی، ساری رات سگا نے مدینہ کی زیارت میں صرف کر دی۔ ایک حاضری میں مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت ساری رات مدینے کے کتوں کی زیارت میں صرف کر دی۔ ساری رات جو صرف کیا وہ مدینے کے کتوں کی زیارت میں۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کی قدم بوسی کر کے مدینہ سے رخصت ہوں گا، اور یہ بھی شوق تھا کہ سگے طیبہ کی آواز بھی ریکارڈ کر کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، ٹیپ لے کر کے گھومتے رہے۔ کسی کتے نے مجھے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا۔ جو ہی کسی مدینے کے کتے کے قریب گیا اس نے مجھے نفرت کی اور دور چلا گیا۔ سحری کے قریب ایک مدینے کا کتا سویا ہوا تھا، دور بیٹھ گیا کہ اس کی بیداری پر سلام عرض کروں گا۔ ایک کار کی آواز سے وہ بیدار ہو گیا۔ میں نے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ نفرت سے بھاگ گیا۔ میں نے وہی کھڑے کھڑے منت و سماجت کی اور کہا خدا کے لیے قدم بوسی کا موقع دے دو، صبح مدینہ چھوٹ رہا ہے، پھر قسمت کی بات ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اس عاجزانہ درخواست پر وہ رک گیا۔ میں قریب ہوا تو اس کی قدم بوسی کی۔ دیکھ لیجئے، کتے کی قدم بوسی ہو رہی، یہاں انسانوں کی قدم بوسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر کتے کی قدم بوسی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کی آواز ٹیپ کی۔ صبح کی اذان ہوتے ہی وہاں سے چلا تو کم و بیش کئی کتے میرے ساتھ آئے قدم بقدم، اور مدینے کے کتوں کی اس نوازش کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ مجھے قریب جانے کا موقع دیا اور قدم بوسی کرنے کا موقع دیا، اور میرے ساتھ چل کر کے مجھے شرف بخشا۔ ذرا غور کیجئے، یہ جو واقعات ہیں جو حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کے دامن میں پناہ لیتا ہے، شرک کی غلاظت میں اور دلدل میں وہ دھستا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح منہج کو ترک کر کے بدعات و رسوم و رواج سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، حتیٰ کہ کتوں کو اپنے گود میں لے کر کے روتا پھرتا ہے۔ کبھی کتے کو بوسا دیتا ہے، کبھی اس کے پیر پر اپنے قدم اپنے سر کو ڈالتا ہے، کبھی گلیوں میں کتوں کی محبت میں گھومتا ہوا آوارہ گردی کرتا ہوا راتیں گزارتا ہے، اور کبھی کتے کی قدم بوسی اور آواز ریکارڈ کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کبھی کتوں سے عشق کا اظہار کرتا ہے اور انہیں اپنا درویش بنا لیتا ہے، اور کتوں کے دربار پر نذرانہ لے کر پیش ہوتا ہے۔ یہ گندے کام جو کر رہے ہیں لوگ، کیا یہ صحیح ہے؟ کتا چاہے کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ مدینے کا ہو یا دیوبند کا ہو یا بریلی شریف کا ہو یا مکے کا ہو، غرض کہ کتا کہیں کا بھی ہو، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ وہ جس برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن پلید ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ موجود ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ وہ کتے مدینہ منورہ ہی کے تھے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الصلاح باب قدر ما یستر المصلی، حدیث نمبر 510، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود الشیطان، سیاہ کتا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ کس کے بارے میں فرمایا تھا؟ کیا انڈیا کے کتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نہیں، مدینے کے کتوں کی طرف اشارہ کر کے کیا، اور اشارہ مدینے کی کتے کی طرف تھا، لیکن اس کا اطلاق دنیا کے تمام کتوں پر ہے، کیونکہ یہ مخصوص نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مدینے کا کتا بڑا ہی باکمال اور بزرگی کے بہت بڑے منصب پر فائز، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1572 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین فانہ شیطان، وہ کالا کتا جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی دیک والبہائم، حدیث نمبر 5103، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو کتے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یعنی شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو ان تمام مفاسد کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کی مثال کو بری قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، لہذا جس کی مثال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا قرار دیا ہو تو کیا کسی انسان کے لائق ہے
کہ وہ ان احکامات کو جانتے ہوئے بھی، ان تمام آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانتے ہوئے بھی اور سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کتا کہے، اور اپنے آپ کو کتا کہنا عقل و نقل کے خلاف اور ناجائز اور غیر مشروع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جناب الیاس گھمن صاحب جو دیوبندیت کے عقائد کی حمایت میں اس قدر سرگرم ہے کہ قرآن و حدیث کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں خبر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے گوریے کی مثال اپنے آپ کو دی، تو آپ دیکھیں گے سلف صالحین میں خشیت الہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اس خوف اور خشیت سے صحابہ کرام نے بہت ساری چیزوں کی مثال دی ہے، وہ واقعہ کیا ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گوریے کی مثال اپنے آپ کو دی کہ کاش میں گوریا ہوتا اور مجھ سے حساب ہی نہیں ہوتا، اور اس طرح کی مثالیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، لیکن کسی نے بھی کتے کی مثال نہیں دی، اور اس میں بھی مدینے کے کتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمارے الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گوریے سے اپنی مثال دی اور کہا کہ میں گوریا ہوتا انسان ہی نہیں ہوتا، جبکہ قاسم نانوتوی حضرت نے یہ مثال دی کہ میں انسان ہوتا لیکن میرا شمار مدینے کے کتوں میں ہوتا، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ شرط یہ ہے کہ جن کے سامنے یہ بات بیان ہو ان کے پاس عقل ہو اور شریعت کی سمجھ ہو۔ گویا جن لوگوں نے اس بات کو غلط کہا ہے، الیاس گھمن کے قول کے مطابق ان کو شریعت کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں نا، ان کے خود ساختہ عقیدے کو نہیں مان رہے، وہ قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے لاسٹ میں الیاس گھمن صاحب نے ایک آیت بھی نقل کی ہے، آپ غور سے سنیے گا، کئی بار سنیے۔ وہ آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 کیا ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ آپ غور سے سنیے گا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170۔ لیکن اتنی شریعت کی فہم اور سمجھ ہے الیاس گھمن کو کہ آیت کریمہ کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں پڑھا ہے اس نے اولو کون آباؤہم لو یعقلون، حالانکہ کیا ہے؟ لا یعقلون۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر اور صحابہ کرام کے صحیح منہج کو چھوڑ کر پیر پرستی، آبا پرستی اور علماء پرستی اور امام پرستی میں لگتے ہیں تو ان کو قرآن و حدیث نہیں آتا ہے۔ وہ رائے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، زبان کو چلانے میں بڑی ماہر ہوتے ہیں، حق کو باطل ثابت کرنے میں بڑی ماہر ہوتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پڑھنے میں ماہر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔